السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ کی آل پر۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم حافظ نور الامین، چینل امین دواخانہ پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو بلڈ پریشر کے متعلق ہے۔ تقریباً کافی لوگ بلڈ پریشر کی وجہ سے پریشان ہیں، چونکہ یہ ایسی ایک نامراد بیماری ہے، بلکہ میں اس کو بیماری نہیں کہتا، یہ ایک علامت ہے۔ اصل بیماری تو اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر ضرور کریں دوسرے ساتھیوں کے ساتھ، دوسرے احباب کے ساتھ، تاکہ یہ جو ہم نیک عمل کر رہے ہیں اس میں آپ لوگوں کا بھی حصہ پڑ جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بلڈ پریشر ایک علامت ہے، بیماری نہیں۔ اصل بیماری تو اس کے پیچھے ہوتی ہے، جیسے معدے کی شراکت، دماغ کی شراکت، گردوں کی انفیکشن کا ہونا یا گردوں میں پتھریوں کا ہونا۔ اصل بیماری تو یہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اور بعض لوگوں میں دیکھا گیا کہ ان کا بلڈ پریشر لو بھی ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر لو ہونا یہ کمزوری کی علامت ہے۔ اس میں کوئی بھی طاقت کی چیز کھا لیں تو اس سے بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے، لیکن بلڈ پریشر کا ہائی ہونا اس کے پیچھے کافی عوامل جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں۔ تو اس میں بجائے اس کے کہ ساری زندگی کے لیے بلڈ پریشر کی دوائی پہ لگ جائیں، جو پیچھے اس کی بیماریاں ہیں، جیسے معدے کے امراض ہیں، گردوں کے امراض ہیں، دماغ کے امراض ہیں، تو ان کا علاج کیا جائے، نہ کہ بلڈ پریشر کی دوائی کو پراپر استعمال کیا جائے۔ جب آپ ان عوامل کا علاج کریں گے تو بلڈ پریشر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خود بخود جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ بلڈ پریشر کے لیے ایک چھوٹا سا نسخہ شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جو کہ انتہائی مفید اور کارآمد ہے۔ تو نسخے کے جو اجزاء ہیں وہ نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے اس میں الائچی کلاں، بڑی الائچی، اور اس کے بعد آ جاتا ہے اسرول، جس کو چھوٹی چندن بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کشنیز، پھر اجوائن خراسانی۔ یہ 4 اجزاء ہیں۔ تو یہ تمام اجزاء جو ہے وہ برابر وزن لے لیں، ان کو پیس لیں، کوٹ لیں، اچھی طرح چھان لیں۔ تو اس کی مقدار خوراک آدھی چمچی ہے، آدھی چمچی صبح اور آدھی چمچی شام۔ یہ کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں۔ جب اس دوا سے فوائد حاصل کریں تو اس خاکسار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔